हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर। क्या आपने कभी सुना है कि कोई मुल्क अपने दुश्मन के कमजोर होने पर परेशान हो? क्या आप सोच सकते हैं कि इजराइल फिलिस्तीनियों को मजबूत देखना चाहता है? अगर ऐसा बताया जाए तो ये नतीजा निकालना आसान है कि दोनों जरूर आपस में तालमेल से काम कर रहे हैं। 2004 से पहले तक समझा जाता था कि यासर अराफात फिलिस्तीन के सच्चे लीडर थे। इंदिरा गांधी को वो बहन कहते थे और भारत भी फिलिस्तीन के कॉज को सपोर्ट करता था। लेकिन अब ये साफ नजर आ रहा है कि ना तो यासर अराफात फिलिस्तीनी मजलूमों के सच्चे हमदर्द थे और ना ही उनके जानशीन महमूद अब्बास हैं, बल्कि ये दोनों ही इजराइल की दलाली करते रहे हैं। यानी फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO और फिलिस्तीनी अथॉरिटी इजराइल की कठपुतली के तौर पर काम करते रहे हैं। महमूद अब्बास की फिलिस्तीनी अथॉरिटी फिलिस्तीनी लड़ाकों को गिरफ्तार करके इजराइल को सौंपती रही है। लेकिन अब बदलते हालात में वेस्ट बैंक में इजराइलियों के खिलाफ बढ़ते हमलों के दरमियान फिलिस्तीनी अथॉरिटी कमजोर हो रही है। इसी से परेशान होकर इजरायली खुफिया एजेंसी के सरबराह अमेरिका गए हुए हैं और फिलिस्तीनी अथॉरिटी को मजबूत करने की मांग कर रहे हैं। दूसरी खबर है कि इजरायली वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ न सिर्फ फौजी कार्रवाइयां कर रहे हैं, बल्कि कब्रिस्तानों और खेतों को भी तबाह कर रहे हैं। एक और खबर के मुताबिक भारत से 10,000 मजदूर इजराइल में काम करने के लिए जाने वाले हैं। इन सभी खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। महमूद अब्बास की लीडरशिप वाली फिलिस्तीनी अथॉरिटी के कमजोर होने से खौफजदा इजराइल की खुफिया एजेंसी शिन बेट के सरबराह रोनेन बार वाशिंगटन में हैं, जहां वो अमरीकी जिम्मेदारों के साथ बातचीत कर रहे हैं। रोनेन बार वहां CIA और व्हाइट हाउस के जिम्मेदारों से मुलाकातें कर रहे हैं। ये मुलाकातें ऐसे वक्त में हो रही हैं जबकि ईरान, रूस और यूक्रेन और फिलिस्तीन के मामलात पर बात करने के लिए नेतन्याहू के सीनियर अफसरान भी वाशिंगटन में हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के जर्नलिस्ट जैकब मजीद के मुताबिक एक इजरायली अफसर ने कहा है कि शिन बेट सिक्योरिटी एजेंसी के सरबराह कल थर्सडे को सीनियर अमेरिकी अफसरों के साथ वेस्ट बैंक में बिगड़ती सिक्योरिटी की हालत पर बढ़ती अमेरिकी चिंता और फिलिस्तीनी अथॉरिटी की बढ़ती कमजोरी के दौरान वाशिंगटन में थे। इस अफसर ने अमेरिका की खोजी रिपोर्ट के लिए मशहूर एक्सियोस न्यूज वेबसाइट में छपी एक रिपोर्ट को कंफर्म करते हुए कहा है कि रोनेन बार की मुलाकातों में व्हाइट हाउस, फॉरेन मिनिस्ट्री और CIA के अफसरान शामिल होंगे। इस अफसर ने यह साफ नहीं कहा है कि क्या रोनेन बार CIA सरबराह विलियम बर्न्स के साथ मुलाकात करेंगे, जो फिलिस्तीनी अथॉरिटी को मजबूत करने की अमेरिकी कोशिशों में नजदीक से शामिल रहे हैं। इसके अलावा इस हफ्ते इजराइल के स्ट्रेटेजिक मामलों के मिनिस्टर रॉन डर्मर और नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार तजाची हानेक भी वाशिंगटन में थे, जिन्होंने ईरानी न्यूक्लियर खतरे और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने के इम्कान पर व्हाइट हाउस और फॉरेन मिनिस्ट्री के जिम्मेदारों के साथ मुलाकातें की हैं। दुनिया की सियासत में शैतानी ताकतें जिस तरह साजिशों के सहारे चलती हैं, उसकी बेहतरीन मिसाल इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक से दी जा सकती है, जहां महमूद अब्बास की फिलिस्तीनी अथॉरिटी को दुनिया में फिलिस्तीनी अवाम के नुमाइंदे के तौर पर पेश किया जाता है, जबकि वेस्ट बैंक में इजरायली कब्जे के खिलाफ खड़े होने वाले फिलिस्तीनियों को यही फिलिस्तीनी अथॉरिटी के हाथों कुचलने का काम लिया जाता है। वेस्ट बैंक पर इजरायली कब्जा है और वहां दुनिया को दिखाने के लिए रामल्ला में फिलिस्तीनी अथॉरिटी की नाम नेहाद सरकार बना रखी है, जो इजराइल की तालमेल के साथ काम करती है, जबकि गजा पट्टी पर हमास की हुकूमत है। इजरायली जुल्म का सामना गजा में मौजूद हमास और इस्लामिक जिहाद जैसे ग्रुप्स करते हैं, जबकि फिलिस्तीनी अथॉरिटी फिलिस्तीनियों के कुचलने में इजराइल की मदद करती है। कल थर्सडे को व्हाइट हाउस के एक मुख्तसर बयान के मुताबिक ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकने और ईरान और उसके प्रॉक्सीज के खतरों का मुकाबला करने के तरीके पर लगातार बातचीत के लिए हानेकबी और डर्मर ने नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जैक सुलिवन से मुलाकात की है। जैक सुलिवन ने पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल की सिक्योरिटी और इलाके के मुल्कों के साथ इजराइल के इत्तेहाद को बढ़ाने के लिए बाइडेन सरकार के पाबंद होने को दोहराया और फिलिस्तीनियों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए
اضافی قدم اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا جو ایک زیادہ پرامن، خوشحال اور متحد علاقے کو بنانے کے لیے اہم ہے۔ اسی قسم کے کنفیوز کرنے والے بیانات امریکہ کی طرف سے دیے جاتے ہیں، اس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ فلسطین کے ہمدرد ہیں۔ فروری میں CIA سربراہ ولیم برنز نے اسرائیل اور فلسطینیوں کے بیچ بڑھتے تناؤ کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں موجودہ حالات دوسرے انتفاضہ میں ہونے والی وائلنس جیسے دکھ رہے ہیں۔ ٹائمز آف اسرائیل کا کہنا ہے کہ محمود عباس کی سربراہی میں فلسطینی اتھارٹی کے ذریعے اپنے مخالف حماس کے لیے زیادہ ماڈریٹ نظریہ اپنانے اور امن بات چیت کی غیر موجودگی کی وجہ سے حال کے برسوں میں فلسطینی اتھارٹی کی پاپولیرٹی میں گراوٹ دیکھی گئی ہے، جس کے خلاف لمبی مدت سے کرپشن کے الزام بھی لگتے رہے ہیں۔ 2005 سے اب تک محمود عباس کے فلسطینی اتھارٹی کے پریزیڈنٹ کا الیکشن کرانے سے انکار کی وجہ سے بھی ان پر بھروسہ کم ہوا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور فلسطینی اتھارٹی کے بیچ مہینوں سے تعلقات میں تناؤ ہے۔ پچھلی اسرائیلی سرکار نے فلسطینی اتھارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ قدم اٹھائے تھے، لیکن پھر بھی ڈپلومیٹک بات چیت میں شامل ہونے سے فلسطینی اتھارٹی نے انکار کر دیا۔ دسمبر کے آخر میں پرائم منسٹر بنیامین نتن یاہو کی شدت پسند سرکار بننے کے بعد سے تناؤ بڑھا ہوا ہے۔ اسرائیل کی تاریخ میں سب سے شدت پسند سرکار نے یونائٹڈ نیشنز میں اسرائیل کی طرف سے قبضہ کیے گئے علاقے میں ہونے والے ظلم کے خلاف کامیاب پہل کے جواب میں جنوری کی شروعات میں فلسطینی اتھارٹی کے خلاف بہت سی پابندیاں لگا دی تھیں۔ جنوری کے آخر میں IDF نے ویسٹ بینک کے نارتھ کے شہر جنین میں ایک چھاپا مارا، جس کے دوران ایک شہری سمیت 9 فلسطینی مارے گئے تھے۔ اس کارروائی کو اسرائیل نے ایک ضروری ٹیررزم مخالف کارروائی بتایا تھا۔ اس کے جواب میں فلسطینی اتھارٹی نے اسرائیل کے ساتھ سیکیورٹی تال میل کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ حالانکہ بعد میں محمود عباس نے ولیم برنز کو بتایا تھا کہ تعلقات کچھ حد تک ہی کم کیے گئے ہیں، پھر بھی ویسٹ بینک 1 سال سے زیادہ مدت سے کنارے پر بنا ہوا ہے اور فلسطینی اتھارٹی نے علاقے کے بڑے اور اہم حصے پر کنٹرول کھو دیا ہے، اور ہتھیار بند فلسطینی گروپس نے اسرائیلی شہریوں اور فوجوں کو نشانہ بنا کر حملے بڑھا کر خالی جگہ کو بھرنے کا کام کیا ہے۔ اس سال کی شروعات سے اسرائیل اور ویسٹ بینک میں فلسطینی حملوں میں 20 اسرائیلی مارے گئے ہیں اور کئی شدید زخمی ہوئے ہیں۔ یہ مانتے ہوئے کہ فلسطینی اتھارٹی ایسے گروپس پر نکیل کسنے میں ناکام ہے، IDF نے لگاتار رات میں چھاپے مارے ہیں، خاص کر ویسٹ بینک کے نارتھ کے علاقے میں، جو اکثر خطرناک ہو جاتے ہیں۔ 2023 میں ویسٹ بینک میں اکثر اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ٹکراؤ میں کم سے کم 114 فلسطینی مارے جا چکے ہیں۔ جنوری 2023 میں امریکہ نے فلسطینی اتھارٹی کے پرائم منسٹر سمیت کچھ ذمہ داروں کے خلاف پابندیاں لگائی تھیں۔ یہ وہی فلسطینی اتھارٹی ہے جس کے رہنما یاسر عرفات نے 1978 میں کیمپ ڈیوڈ سمجھوتے پر دستخط کر کے اسرائیل کو ملک کے طور پر تسلیم کیا تھا، اور موجودہ پریزیڈنٹ محمود عباس اسرائیل کے اشارے پر اسرائیل کے ظلم کے خلاف لڑنے والے فلسطینی ریزسٹنس گروپس حماس اور اسلامک جہاد کے لڑاکوں کو گرفتار کر کے اسرائیل کو سونپتے رہے ہیں۔ اب جبکہ اسرائیل نے فلسطینی اتھارٹی کے خلاف سختی شروع کر دی ہے، اب ان کو عام مظلوم فلسطینیوں کے سامنے چہرہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ مئی 2021 میں اسرائیل نے غزہ میں موجود فلسطینی ریزسٹنس گروپس حماس اور اسلامک جہاد کے ساتھ جنگ کے بعد اسرائیل نے امریکہ سے کہا تھا کہ فلسطینی اتھارٹی کا مضبوط کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد محمود عباس نے حماس اور اسلامک جہاد کے لوگوں کے خلاف طاقت کا استعمال کیا، جبکہ دوسری طرف یہی منافق محمود عباس یونائٹڈ نیشنز میں فلسطینیوں کے حق میں بات کرتے ہیں اور دنیا کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے حقیقی نمائندے ہیں۔ اسی بیچ میڈل ایسٹ مانیٹر نے بتایا ہے کہ اسرائیلی قبضے والے علاقوں میں یہودی بسنے والوں نے فلسطینی قبروں پر حملے کیے ہیں اور کھیتی کی زمین کو جلا دیا ہے۔ قدس پریس نے خبر دی ہے کہ اسرائیلی لوگوں نے ویسٹ بینک کے نارتھ کے شہر نبلس کے ساؤتھ میں قصرہ میں زمین کو جلا دیا ہے۔ بسنے والوں نے چراگاہوں میں آگ لگا دی، جس کے نتیجے میں ان کے بڑے علاقے جل گئے۔ نبلس
کے نارتھ ویسٹ میں برقع گاؤں میں یہودی بسنے والوں نے قبروں کے پتھروں کو بھی توڑ ڈالا۔ فلسطینی نیوز ایجنسی وفا نے نارتھ ویسٹ بینک میں فلسطینی اتھارٹی کے بندوبست کے سربراہ غسان ڈگلس کے حوالے سے کہا ہے کہ غیر قانونی ہومیش بستی کے پاس کی زمین میں گاؤں کے قبرستانوں میں سے ایک میں یہودی بسنے والوں نے کئی قبروں کو توڑ ڈالا۔ اس سال قبضے والے ویسٹ بینک میں خاص طور سے نبلس اور جنین میں اسرائیل کے حملوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ اسی بیچ لندن سے کام کرنے والی مڈل ایسٹ مانیٹر نے خبر دی ہے کہ اسرائیل فلسطینی مزدوروں کی جگہ 10,000 بھارتی مزدوروں کو لائے گا۔ بھارت سرکار نے 10,000 مزدوروں کو اسرائیل بھیجنے کے لیے رضامندی دی ہے۔ ان مزدوروں میں سے آدھے عمارتیں بنانے کے لیے اور باقی آدھے نرسنگ کے کاموں کے لیے ہوں گے۔ اسرائیل کی واللہ ویب سائٹ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ان مزدوروں کے لانے کی تیاری جاری ہے۔ اسرائیل کے پاپولیشن اینڈ امیگریشن اتھارٹی کا کہنا ہے کہ بھارت سے آنے والے مزدور محنتی، تجربے کار اور اچھی انگریزی بولنے والے ہیں۔ ان سے اسرائیل میں مزدوروں کی بڑھتی مانگ کو پورا کرنے کی امید ہے۔ اس سمجھوتے تک پہنچنے کی کوششوں کے تحت اسرائیل کی کئی منسٹریز کے نمائندوں نے مارچ میں بھارت کا دورہ کیا تھا۔ اسرائیلی ڈیلیگیشن نے ٹریننگ سینٹرز کا دورہ کیا اور مزدوروں کو اسرائیل بھیجنے سے پہلے دی جانے والی ٹریننگ کی تعریف کی۔ اس وقت دونوں ملکوں کے ایکسپرٹس کے ذریعے سمجھوتوں کا مسودہ تیار کرنے کے بعد معاملہ سرکاروں کے ذریعے سمجھوتوں کو کنفرم کرنے کے آخری مرحلے میں ہے۔ اسرائیلی افسران کا کہنا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ سمجھوتوں کو جلد منظوری مل جائے گی اور ہم مناسب نگرانی کے تحت ٹرینڈ مزدوروں کو صحیح جگہ لگانے کے لیے ضروری میکینزم تیار کر لیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ امریکہ اور اسرائیل کس طرح سے فلسطینیوں کے درمیان منافق محمود عباس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ فلسطینیوں کی ریزسٹنس کو کمزور کرنے میں ان کی مدد کر سکیں۔ دوسری طرف اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف فوجی کارروائیاں بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔ بھارت کے 10,000 مزدوروں کو اسرائیل لے جانے کی تیاری ہے۔ میڈیا اسٹار ورلڈ مڈل ایسٹ کی سیاست کی پیچیدگیاں اور خبریں آسان لفظوں میں آپ تک لگاتار پہنچا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ۔ جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔